بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور تمام سینیٹرز جو بیماری کے دوران خود تشریف لائے میرے پاس یا ٹیلی فون کر کے میری بیمار پرسی کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت ہاؤس کے تمام اراکین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین سر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جناب صحت خیریت چیئرمین، سے۔ جو مسئلہ زیر بحث ہے اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو سیکولرزم کا نعرہ لگاتا رہا ہے اور آئینی طور پر بھی ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں، جو کروڑوں کے حساب سے ہے، مگر ان کی آبادی کم کر کے دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال اب ان کا چہرہ جو سیکولرزم کا، سیکولر اسٹیٹ کا تھا، وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ عرصہ دراز سے وہاں ہندو مسلم فسادات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور بلا وجہ بغیر کسی اشتعال کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی وہ آئینی یا جو جمہوری کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ جو ہے کلئی کھل گئی ہے ان کی۔ اور حال ہی میں جو انہوں نے جو وہاں جو واقعات ہوئے ہیں، ایک تو مسکان بچی جس دلیری کے ساتھ وہ 50 بدماشوں کو جس انداز سے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پوری قوم بلکہ پوری مسلم دنیا آج اسے خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ اس ماحول میں اس نے اللہ کا نام بلند کر جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اگر وہ یہ جرأت کا مظاہرہ نہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی بچیوں کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں، کئی بچیاں ہیں جن پر پانی پھینکا جاتا ہے اور مظلومانہ طور پر ان پہ یہ سب کچھ روا رکھا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس پر حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو وزارت خارجہ میں ان کے سفیر کو بلایا جاتا ہے، اس سے احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے ہاؤس کی جانب سے بھی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر مناسب ہو تو یہاں قرارداد مذمت پیش کی جائے اور اس کو پاس کیا جائے، اور ایک پیغام انڈیا کو جائے کہ نہیں، اس طرح مسئلہ نہیں چلے گا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے ہمارے ملک میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، لیکن اگر آپ یقین کریں تو میں نے خود اپنے کارکنوں کو بلوچستان میں حکم دیا کہ وہ جہاں ہندو برادری ہے ان کے گھروں پہ پہرہ دے، دکانوں پہ پہرہ دے، اور اسی طرح ان کے جو مندر ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان پر پہرہ دے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ظلم اور زیادتی ہندوستان میں ہوا ہے تو اس کا اعادہ یہاں یا اس کا بدلہ یہاں ہندو برادری سے نہ لیا جائے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علاقوں میں جہاں ہمارا اثر رسوخ تھا وہاں ہندوؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کلات ہو، کوئٹہ ہو، سبی، پورے بلوچستان میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی زیادتیاں تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے،
اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے بھی ہیں ان کو تانا بھی یہ دیتے ہیں کہ جاؤ پاکستان. وہ کہتے ہیں بابا ہم انڈین ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہے. اور چیئرمین صاحب میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا, لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخ دیکھیں, تو مسلمانوں کی انگریز کے خلاف 200 سالہ جدوجہد ہے, جو ایک تاریخ ہے. انہوں نے شاملی کے مقام پر ایک عظیم جنگ لڑی انگریز کے ساتھ, دست بدست مولانا رشید احمد گنگوہی, حافظ عامر شہید, مولانا محمد قاسم نانوتوی کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی باقاعدہ, جسے ہم نے جنگ آزادی کہا, اور جو اس جنگ کے مخالف تھے انہوں نے جنگ غدر کہا. تو ایک بڑی طویل جدوجہد, اور پھر تحریک ریشمی, تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات, یہ بڑی تحریکیں چلی ہیں, اور ان کی قیادت علماء کرام نے, مسلمانوں نے کی ہے. لیکن ان تحریکوں میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی شامل کیا ہے, سکھوں کو بھی شامل کیا ہے. جلاوطن حکومت قائم کی گئی کابل میں, تو اس میں بھی سکھ اور مسلمان اور ہندو سب شامل تھے. سب کو ملا کے چلے, اور آج بھی باشعور ہندو اگر ہیں وہاں تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کا آزادی میں سب سے بڑا ہاتھ ہے, سب سے بڑی جو ہے ان کی قربانیاں ہیں. اور ہزاروں مسلمانوں کو اس تحریک کے نتیجے میں پھانسیوں پہ لٹکائے گئے. آج بھی دلی کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں آزادی کے متوالے, آزادی کے جدوجہد کرنے والے, ان کو پھانسیوں پہ لٹکائے گئے. تو یہ ایک طویل جدوجہد ہے مسلمانوں کا. ہندو آ کے مالک بنے بیٹھے ہیں, تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد پاس ہونی چاہیے, اور وزارت خارجہ میں ان کو بلا کے اور ان سے جواب طلبی کی جائے, احتجاج کیا ہے. جناب چیئرمین, بلوچستان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں یہاں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, بلوچستان میں بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان پر تعلیم کے حصول کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ ہمارے نوجوان اگر تعلیم سے محروم ہوں گے تو پھر روزگار نہیں ملے گا, تو پھر ہاتھ میں کلاشنکوف چلا جائے گا. تو کیا یہ عمدن ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جو ہے وہ کھڈیلے لگایا جائے, یا کسی ایسے عمل کی طرف لے جایا جائے کہ پھر دہشت گردی کا الزام لگے یا کوئی بھی؟ تو میں اس بات کی بہت مذمت کرتا ہوں. اور یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ایک نوجوان لڑکا, غالباً اس کا نام عبدالحفیظ ہے, وہ جب کوئٹہ گیا تو وہاں سے گرفتار ہوا ہے, لاپتہ ہے, بالکل اس کا اتا پتہ نہیں ہے. بلوچستان میں کئی نوجوان ایسے تعلیم یافتہ جو میرے علم میں ہیں, جو ہمارے جماعت سے وابستہ ہیں, ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. عبدالقادر کو زہری سے جو اسکول ہیڈ ماسٹر تھا, اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. تو جناب چیئرمین, یہ آپ کا صوبہ ہے, اور آپ اس پر جو ہے وہ غور فرمائیں یا اس پر کوئی ایکشن ہو. نیوز ون کے پر پابندی, اس کی بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور ان کو چاہیے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا اینکرز ہیں یا میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, ان اداروں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح خبریں ہیں وہ قوم تک نہ پہنچے. تو میں اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہوں. حامد میر جو ہے وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو ہے, اور اس پر پابندیاں اب بھی اس پر پابندیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پابندی بھی ختم کی جائے. آخری بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین, پیسے افغانستان کے امریکہ میں پڑے ہوئے, اور امریکہ نے اب خود سے تقسیم کیا ہے, اور اپنے طور پر 3.5 ارب کس کھاتے میں, 3.5 ارب کس کھاتے میں, افغان حکومت, افغان ریاست, یہ پیسے ان کے ہیں, اور یہ پیسے ان کو ملنی چاہیے. میں اس اقدام کی بھی, امریکہ کی اس اقدام کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے افغانستان کے پیسے کی اس طرح بندر بانٹ کی ہے. افغانستان اس وقت ہمارا پڑوسی بھی ہے اور ایک
مشکل وقت سے گزر رہا ہے. پاکستان جس حد تک تعاون کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے شاید، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امن آئے گا، افغانستان میں استحکام آئے گا تو اس سے پاکستان، اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی طرح بھی امریکہ تک رسائی کر کے اور یہ پیسے جو ہے وہ افغان حکومت کو ملنی چاہیے. اس وقت وہاں قحط کا سماں ہے، وہاں ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رفتہ جی سر. رفتہ وہ اپنی اس پر قابو پا لیں گے. لیکن امریکہ کا رویہ یا عالمی قوتوں کا رویہ جس طرح ایک افغان ریاست کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. آنریبل سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب.